اور نفس دونوں سے نواز دیا انسان کو. اب دیکھیں گے مولا کیا کہہ رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں انسان ہی ہے جو کبھی فرشتہ بن جاتا ہے اور انسان ہی ہے جو کبھی جانور بن جاتا ہے. مولا نے کہا سنو، ہر انسان کو عقل بھی ملی ہے اور نفس بھی ملا ہے. عقل کا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، نفس کا کام ہے اپنی خواہشوں کو پورا کرنا. جب عقل اور نفس کا بیلنس برابر رہتا ہے تو انسان انسان کہلاتا ہے. اور جب انسان کوشش کر کے عقل کو بلند کرتا ہے اور نفس کو پستی کی طرف لے جاتا ہے اور عقل حاوی ہونے لگتی ہے اور پورے طور پر نفس عقل پر حاوی ہو جاتی ہے تو انسان انسانیت سے بلند ہو کر فرشتوں کی منزل میں آ جاتا ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں یہ انسان نہیں، فرشتے. اور اس کے بعد ایک منزل وہ بھی آتی ہے جہاں نفس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، صرف عقل ہی عقل رہ جاتی ہے. یہ کمال انسان ہے جہاں نفس کو بالکل مار دیا جاتا ہے اور عقل ہی عقل رہ جاتی ہے. تو اس انسان کو اتنی بلندی عطا ہوتی ہے وہ فرشتہ نہیں بنتا بلکہ فخر ملائکہ ہو جاتا ہے. خادم ہو جاتے ہیں ملائکہ اس کے. کبھی اس کی خدمت کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، کبھی کپڑے لے کر آتے ہیں، کبھی کھانا لے کر آتے ہیں، کبھی چکی چلانے کے لیے آتے ہیں. یعنی وہ مخدوم ملائکہ ہو جاتا ہے اور ملائکہ اس کے خادم ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. اگر عقل اور نفس میں بیلنس رہے گا تو انسان کہلائے گا. جب عقل کی حکومت نفس پر قائم ہو جائے گی تو انسان فرشتہ کہلائے گا. اور جب نفس کو بالکل مار دے گا اور دفن کر دے گا تو انسان مخدوم ملائکہ ہو جائے گا. پھر فرشتے اس کے در پر آ کر اس کی خدمت کرنے میں فخر محسوس کریں گے. اور جب نفس غالب آنے لگے گا، عقل پست ہونے لگے گی، تو پھر نفس کا جب وجود آگے بڑھے گا اور نفس کی حکومت عقل پر ہونے لگے گی، ہر وہ چیز جو خواہش پیدا ہو رہی ہے حاصل کر لے. مکان مل جائے، عورت مل جائے، دولت مل جائے، شراب مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، جہاں سے مل جائے ہمیں مل جائے. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی حرام و حلال کا خیال کیے بغیر، جائز اور ناجائز کا خیال کیے بغیر، جو خواہش دل میں پیدا ہوئی اس خواہش کو ہم پورا کر لیں، نہ شرم رہ جائے، نہ غیرت رہ جائے، نہ حیا رہ جائے، تو پھر انسان نہیں رہتا ہے، وہ جانور بن جاتا ہے. بلکہ اس سے اور آگے بڑھ کر جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. جانور سے آگے بڑھ کر وہ پتھر ہو جاتا ہے. ارے پتھر تو پھر بھی بہتر ہے، پتھر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پتھر ہے، جب ایک چھوٹے سے بچے کو پیاس لگتی ہے، وہ پیاس سے بے چین ہو کر ایک پتھر کو اپنی ایڑیاں رگڑ دیتا ہے تو پتھر کا سینہ چاک ہو جاتا ہے اور اس پتھر سے چشمہ آب زمزم نکلتا ہے. اور انسان جو پتھر سے بدتر ہو جاتا ہے، وہ 6 ماہ کے بچے کے لیے اگر پانی مانگا جاتا ہے تو 6 شعبہ تیر سے اس بچے کو شہید کر دیا جاتا ہے. تو وہ جانور، وہ انسان جو نفس اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور عقل مردہ ہو جاتی ہے، وہ انسان نہیں رہتا، وہ جانور ہو جاتا ہے. جانور سے بدتر ہو جاتا ہے اور جانور سے بدتر ہو کر پتھر بن جاتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی بدتر بن جاتا ہے.